پیارے ناظرین، ہمارے اس چینل کے توسط سے ہماری کوشش یہی ہوتی ہے، ہمارے وہ بہن بھائی جو در در کی خاک چھان رہے ہیں اور پھر بھی ان کی فریاد سننے والا کوئی نہیں، تو ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم ان وظائف کے ذریعے ایسے تمام لوگوں کو اس رب سے قریب کریں کہ جو ان کا خالق و مالک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگان دین نے سورہ کوثر کے بہت سارے فضائل اور فوائد بیان کیے ہیں۔ رزق کے مسائل، تنگ دستی، پریشانی، قرض کی تنگی سے نجات، سب چیزوں سے نکلنے کے لیے یہ سورہ بہت مفید سمجھی جاتی ہے۔ اس کی کثرت گھر میں مال و دولت کو بڑھاتی ہے اور گھر میں برکت اور خوشحالی لاتی ہے۔ تو کثرت سے پڑھنے والا شخص کبھی مقروض نہیں ہوتا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے بے حد پاورفل، آزمودہ اور مجرب عمل لے کر آئے ہیں۔ آج کا یہ وظیفہ بے حد خاص ہے۔ قرآن پاک کی یہ سب سے چھوٹی سورت جس کے کمالات بہت بڑے بڑے ہیں، اور جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، آج تک جن لوگوں نے بھی اس وظیفے کو پختہ یقین اور مکمل بھروسے کے ساتھ کیا ہے، تو انہوں نے ایسے کرشمے دیکھے ہیں کہ جسے دیکھ کر ان کی آنکھیں دنگ رہ گئیں۔ اللہ پاک نے اس وظیفے کی برکت سے انہیں ایسی مشکلات سے نکالا ہے کہ جن سے نکلنا ان کے لیے ناممکن تھا۔ بے شک اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پیارے ناظرین، ہمارے اس چینل کے توسط سے ہماری کوشش یہی ہوتی ہے، ہمارے وہ بہن بھائی جو در در کی خاک چھان رہے ہیں اور ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں اور پھر بھی ان کی فریاد سننے والا کوئی نہیں، تو ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم ان وظائف کے ذریعے ایسے تمام لوگوں کو اس رب سے قریب کریں کہ جو ان کا خالق و مالک ہے، اور ہماری زندگی، موت، رزق اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اس رب کے آگے سجدہ ریز ہوں تو پھر ہماری کوئی بھی مشکل نہ رہے گی۔ اس وظیفے کا مکمل طریقہ کار آپ کو بتایا جا رہا ہے، اسے نوٹ کر لیجئے۔ سب سے پہلے آپ کو 2 رکعت نفل نماز ادا کرنی ہے دعائے حاجات کی نیت سے، اور وہ اس طرح سے ادا کرنی ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد یعنی الحمد شریف کے بعد آپ کو 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور جس میں 1 مرتبہ ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا کافی ہے، اور اس کے بعد 11 ہی مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، یہ بھی 11 ہی مرتبہ آپ کو پڑھنی ہے، اور پھر اسی طرح سے دوسری رکعت میں بھی آپ کو 11 مرتبہ سورہ کوثر اور 11 ہی مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور اس طرح سے اپنی 2 رکعت مکمل کرنی ہے۔ 2 رکعت مکمل کرنے کے بعد آپ کو ایک تسبیح لینی ہے اور اس پر 129 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ 129 بار سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو جاتا ہے۔ بس اتنا سا وظیفہ کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک سے رو کر گڑ گڑا کر اس کے پیاروں کے صدقے میں آپ کے جو بھی مسائل ہیں، آپ کی جو بھی پریشانیاں ہیں، اس رب سے بیان کیجیے، اور یہ یقین دل میں رکھیے کہ اس سے بڑا کارساز اور مشکل کشا دنیا میں اور کوئی نہیں۔ اس رب کے لیے پل بھر میں ہماری تقدیریں بدلنا کوئی بڑی بات نہیں۔ اس یقین کے ساتھ مانگیے کہ وہ میرے ہاتھ خالی کبھی نہیں لوٹائے گا۔ اگر آپ کی دعاؤں میں اس طرح کی شدت اور تڑپ ہوگی تو یقین جانیے کہ پھر آپ کی پریشانیاں، آپ کی مشکلات جو آپ کو پہاڑ جیسی لگتی تھیں، اس طرح سے آپ سے دور ہوں گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ ہماری دعاؤں کا قبول نہ ہونا ہماری ایمان کی کمزوری ہے کہ ہم جو بھی دعائیں کرتے ہیں وہ صرف لفظی طور پر ادا کرتے ہیں، اس میں وہ شدت یا وہ یقین کامل نہیں ہوتا کہ جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہمیں اسی سے مانگنے اور اسی کے آگے جھکنے والا بنائے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔